اور نہ کسی اور دوسرے ذمہ دار پر۔ یہ کام جو ہم کرنے کے لیے نکلے ہیں اس میں ہماری اپنی فلاح ہے اور اپنی کامیابی ہے اور اپنی غرض ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور آخرت کے عذاب میں ہم اللہ کی گرفت سے بچ جائیں اور جنت کے ہم مستحق قرار پائیں۔ تو یہ ہمارا انفرادی ہدف ہے، اور ہمیں جماعت اور اجتماعیت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اپنے اس اجتماعی انفرادی ہدف کے حصول کے لیے جماعت ہمیں ایک پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے۔ جیسے ہم نے لاہور کا سفر کرنا ہے تو ہم ٹرین پر جائیں گے یا کار پہ جائیں گے یا بس پہ جائیں گے، تو ہدف تو ہمارا لاہور پہنچنا ہے، لیکن اگر سواری اچھی نہ ہو اور تیز رفتار نہ ہو، اس کے اندر سہولتوں کا انتظام نہ ہو، تو ہمارا پھر یہ سفر کٹھن ہو جائے گا۔ پھر تو ہمیں پیدل جانا پڑے گا یا گدھے پر جانا پڑے گا یا گھوڑے پہ جانا پڑے گا یا ٹانگے پہ جانا پڑے گا۔ تو اگر تیز رفتار ٹرین ہو جس میں ہمارے سفر کی سہولیات کا انتظام ہو، تو یہ ایک فیسیلیٹیشن ہے، جماعت ایک فیسیلیٹیشن ہے جو انفرادی اس ہدف کے حصول کے لیے ہمیں سہولتیں فراہم کرتی ہے، ماحول فراہم کرتی ہے۔ تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس دور میں اس طرح کی اجتماعیت اللہ نے ودیت کی ہے، اور اپنے اس حسن انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے سنا ہے کہ ہمارا کام وہ مشن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ تو باقی جتنے زندگی کے کام ہیں اور شعبے ہیں اور فیلڈز ہیں، ان کے لیے تو کوئی سائنسدان پیدا ہوا ہے اور کوئی پروفیشنل پیدا ہو گیا ہے۔ ایڈیسن نے بجلی ایجاد کر لی ہے، رائٹ برادرز نے ہوائی جہاز بنا لیا ہے۔ تو کسی نہ کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کسی مشینری کی ایجاد کی کوئی ٹیکنیک اعلان کر دی ہے، تو وہ مشین ایجاد ہو گئی اور یہ دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے۔ لیکن اس کائنات کی جو سب سے بڑی مشین ہے، اس کو درست راستے پر استوار کرنا اور اس کو مقصد تخلیق سے آمام کرنا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے ہیں، براہ راست جن کی تربیت کی ہے اور جن تک اپنی وحی اتاری ہے، اور ان منتخب لوگوں کو اللہ نے سب سے برگزیدہ اور محبوب افراد قرار دیا۔ تو ہمارا جو مشن ہے اس کے بارے میں ہمارا دعویٰ ہے کہ انہی کا مشن ہے۔ تو اس پر پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم بھی منتخب اور چنیدہ لوگ ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ اللہ کی طرف بلانے، دعوت اللہ کے کام پر اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور یہی رستہ ہے اللہ کی رضا کے حصول کا۔ البتہ اللہ کی رضا کے حصول کا جو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہونے والی جدوجہد۔ اور پھر جس حکمت کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے کہ دین کے کام تو بہت سارے ہیں اور ہر ایک کام میں کچھ نہ کچھ ثواب اور اجر ہے، اس کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت مثال دی ہے پروفیسر غلام اعظم صاحب نے کہ بھائی مسجد میں چٹائی بچھانا اور اس کے اندر خوشبو جلانا اور اس کے نلکے ٹوٹی میں پانی کو رواں رکھنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ لیکن جب مسجد گری ہوئی ہو اور اس کی عمارت ہی نہ ہو، اس کے ستون ہو اور چھت نہ ہو، تو کوئی عقل مند صاحب وہ آئیں گے تو سب سے پہلے اس کی بنیادی ضرورت کا خیال رکھیں گے۔ ایک مسجد کی چھت ہی نہیں ہے تو ہم وہاں پر اس کی کالونیوں کے حسن کے بارے میں اور اس کی سلیکشن کے بارے میں بحث مباحثہ کریں کہ قالین کا رنگ ایسا ہونا چاہیے اور اس کے دروازے ایسے ہونے چاہیے اور اس میں خوشبو ایسی ہونی چاہیے۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ عمارت گری ہوئی ہے تو سب سے پہلے اس کی تکمیل کرنی ہے۔ مسجد کی چھت نہیں ہے
تو ثواب کی نیت سے کوئی مسجد کی اور خدمت کرنا چاہتا ہے تو اجر اور ثواب تو اس کو مل جائے گا، لیکن جو حکمت کا تقاضا ہے کہ بھئی اس مسجد کی چھت کو آپ بنائیں، تو اجر اور ثواب کے کام بہت سارے ہیں، لیکن جو اس وقت دین کا مطلوبہ کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب اور نافذ ہو اور اس کا نظام قائم ہو۔ یہ اس وقت دین کا سب سے بڑا تقاضا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ تو اس کی ضرورت پر لبیک کہنے کے لیے جماعت اسلامی یا اسلامی تحریک، اس نے ہمیں ایک اجتماعیت میں جمع کیا ہے، پرویا ہے۔ تو انفرادی ہدف تو وہی ہے، اللہ کی رضا کا حصول، اور اجتماعی ہدف یہ ہے کہ ہماری ان ساری کاوشوں کے نتیجے میں نظام تبدیل ہو، اس نظام باطل کو ہم اپنے انجام تک پہنچائیں اور دین حق کو ہم قائم اور غالب کریں۔ تو اس کے لیے یہ تحریک اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، عطیہ ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے جو سید مودودی کا تصور تھا، اور وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہی میں وہ تصور تھا، اسی کی بنیاد پر یہ تنظیم بنی ہے کہ ایک ڈیڈیکیٹڈ اور کمیٹڈ کور ٹیم ارکان جماعت کی، جو یہ عہد کر لیں کہ ہماری زندگی کا مشن یہ نصب العین ہوگا، اور وہ پھر مرجع خلائق بن جائیں۔ آپ نے جماعت اسلامی کی رودادیں پڑھی ہیں؟ آپ میں سے جن حضرات نے روداد اول پڑھی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ نہیں پڑھی ہیں، اکثر لوگوں نے نہیں پڑھی ہیں۔ آپ جماعت اسلامی کی روداد اول، دوم، سوم، 6، اب تو 8 جلدوں میں آ گئی ہیں رودادیں۔ جماعت اسلامی کا مقصد کیا ہے؟ بہت ساری دینی جماعتوں کی موجودگی، بڑے بڑے علماء اور سکالرز کی موجودگی میں مولانا مودودی نے یہ جماعت کیوں قائم کی، اس کے بارے میں آپ اس کی تاریخ ہی نہیں پڑھیں گے تو ہماری تقریروں سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بات۔ اس کے لیے اس بنیادی لٹریچر کا آپ مطالعہ کریں، اور رکن جماعت بننے کے لیے، رکن جنرل کونسل بننے کے لیے رودادوں کا مطالعہ بڑا ضروری ہے۔ تو اس میں مولانا کا جو فلسفہ انقلاب تھا وہ یہ تھا کہ ایسے ڈیڈیکیٹڈ، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے ایسے افراد اس معاشرے میں تیار ہوں جو مرجع خلائق، یہ اصطلاح ان کی، کہ جس معاشرے میں وہ رہ رہے ہیں اس میں کوئی دینی دنیاوی مسئلہ اس سماج اور معاشرے کو درپیش ہو تو معاشرے کا عام آدمی رجوع کرے کہ مجھے اس مسئلے کا حل، اس الجھن کا حل فلاں آدمی بتا سکتا ہے۔ وہ جماعت اسلامی کا رکن ہے۔ وہ ایک بے لوث آدمی ہے، وہ بے غرض مشورہ دے گا۔ کوئی دینی مسئلہ بھی پوچھنا ہو تو اس کے پاس بنیادی دینی معلومات اتنی ہوں کہ وہ آپ کی دینی معاملات میں رہنمائی کر سکے۔ اور کوئی دنیاوی مسئلہ ہے، بھائی یہ لوڈ شیڈنگ ہے، یہ سود کا مسئلہ ہے، یہ بے روزگاری ہے، یہ تھانے دار رشوت لے رہا ہے، یہ ڈی سی کا دفتر ظلم کر رہا ہے، تو جتنے مسائل ہیں تو ان کے حوالے سے نگاہ اٹھے تو اس فرد پر اٹھے جو جماعت اسلامی کا رکن ہے۔ یہ ایسا آدمی ہے جو میری دینی رہنمائی بھی کر سکتا ہے، اور دینی رہنمائی تو اسی صورت میں ہوگی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ دین کا بنیادی علم ہو، اور دین کے اس علم کا جو بنیادی سورس ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق، اس کی تلاوت، اس کا فہم، اور پھر الحمدللہ ہمارے پاس تو تفہیم القرآن ہے، اللہ کی کتاب سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اس کے بعد آج کے حالات کے حوالے سے اس کو سمجھانے کے لیے سید مودودی نے اپنی نصف صدی پگھلا دی اور گلا دی۔ اور آپ کا یہ فرمانا تھا کہ یہ کام میں اگلی صدی کے انسانوں کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ جب مجلس عمل تھی، میں نے کئی مجالس میں وہ واقعہ سنایا ہے۔ یہاں اسلام آباد میں ایک تقریب تھی،
ایک سفارت خانہ کی تو ایک مولانا